عزیز دوستوں نمسکار، جے شری رام۔ عزیز دوستوں، بلوچستان کا ایشو آپ سب کو زیادہ تر ڈیٹیل میں پتہ ہی ہے۔ اس کی ہسٹری میں اگر جائیں تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، تو خاص طور پہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان 1948 میں جو موومنٹ چلی اس کو بہت جلد کرش کر دیا گیا، اور پھر 1 یونٹ جب بنایا ایوب خان نے، 1 یونٹ کا مطلب یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان ایک پروونس ہے اور ویسٹ پاکستان کو ایک پروونس کر دیا تھا، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور NWFP کو ختم کر کے ایک پروونس بنایا تھا۔ اس طرح ایوب خان نے ایک بدماشی کے ساتھ 11 سال گزارے، پھر یحییٰ خان آیا اور پھر 71 کی جنگ ہوئی اور ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ ویسٹ پاکستان کے واپس پھر 4 پروونس بنے، بلوچستان، NWFP، سندھ اور پنجاب۔ 71 میں جب پاکستان کے 93,000 فوجی بھارت کے قبضے میں تھے اور پاکستان اکنومیکلی، مورلی، سوشلی ہر طرح سے تباہ تھا، اس وقت پاکستان میں بلوچستان کی موومنٹ واپس اٹھی، اور بلوچستان میں انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم بنگلہ دیش سے کی طرح پاکستان سے آزادی حاصل کریں گے۔ اور اتنی زبردست وہ موومنٹ تھی کہ بھٹو اس وقت پاکستان کا چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، پریسیڈنٹ بھی تھا، بعد میں پرائم منسٹر بھی یہی بنا۔ وہ اس وقت پورا پاکستان کی پاور تھا، اور اگر اس وقت بھارت میں مودی جیسی کوئی لیڈرشپ ہوتی تو آج پاکستان سے جان چھوٹ چکی ہوتی بہت پہلے دنیا کی۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت اندرا گاندھی ہر طرح سے جنگ بھارت کے سینکوں نے جیتی، بھارت کی سینا نے جنگ جیتی، 93,000 فوجی پاکستانی آپ کے قبضے میں تھے، اور بہت لمبا چوڑا زمینی قبضہ تھا آپ کا، ویسٹ پاکستان تقریباً آپ کے نشانے پہ تھا۔ ایسے میں بھٹو نے اندرا گاندھی کو ٹیبل پہ ہرا دیا، اور شملہ میں ایسے ایسے معاہدے ہوئے، ورنہ اس وقت اگر بلوچوں کی مدد کی جاتی تو آج پاکستان کی بلوچستان بھی آزاد ہوتا، اور اس وقت NWFP بھی لڑا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت 70 کے الیکشن کے نتیجے میں جو بعد میں حکومتیں بنی پاکستان میں، اس میں بھٹو پرائم منسٹر بنا اور سندھ اور پنجاب اس کو پاس تھا، لیکن بلوچستان اور NWFP آج KP کہتے ہیں جس کو خیبر پختونخوا، وہ اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا NWFP میں بھی بھٹو کو ایک سیٹ نہیں ملی تھی، تو NWFP میں باچا خان کے بیٹے ولی خان کی سرکار تھی، اور بلوچستان میں بھی ان کی پارٹنرشپ میں سرکار تھی۔ بھٹو نے NWFP کی سرکار کو ختم کر دیا اور ولی خان کو جیل میں ڈال دیا۔ بھٹو کے پورے پیریڈ میں ولی خان جیل میں رہا، اور بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو چیف منسٹر بنایا۔ نواب اکبر بگٹی کی اس وقت بہت اچھی بنتی تھی بھٹو کے ساتھ، اور جو بلوچ کرمچاری مری خاندان کے کرمچاری اور مری خاندان کے لیڈر نواب خیر بخش مری، مینگل خاندان کے عطا اللہ مینگل، اور یہ سب جو جنگ لڑ رہے تھے پاکستان آرمی سے، اس پہ بھٹو نے ایئر بمبارڈمنٹ کرائی تھی، اور اس میں بدقسمتی سے نواب اکبر بگٹی نے ساتھ دیا تھا بھٹو کا۔ وہ اور بات ہے کہ بہت بعد میں آ کے نواب اکبر بگٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ اپنے پرانے دوستوں نواب خیر بخش مری اور سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، اور مل کے ان کے ساتھ جنگ کی بنیاد رکھی، اور اپنی غلطیوں کا اس طرح پرائشچت کیا کہ مشرف کے دور میں انہوں نے پہاڑوں میں سے جنگ کو لیڈ کیا اور شہید ہوئے وہاں پہ مشرف کی بزدل فوج کے ہاتھوں۔ عزیز دوستو، وہ جو پیریڈ تھا نا بھٹو کا، اس میں نیپ، نیشنل عوامی پارٹی، آج کل اس پارٹی کا نام عوامی نیشنل پارٹی ہے، ANP ہو گیا، اس وقت NAP تھا، نیشنل عوامی پارٹی، جس میں یہ ولی خان، باچا خان کی بیٹے تھے اس کے لیڈر۔ اور ایک اور چیز انٹرسٹنگ بتا دوں کہ نیب کے سندھ میں وائس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پتا جی تھے۔ حاکم علی زرداری واز وائس پریزیڈنٹ آف نیشنل عوامی پارٹی ان سندھ، جو کہ بھٹو کے خلاف موومنٹ چلا رہی تھی، اور جب بعد میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تو آصف علی زرداری اور اس کے باپ نے مٹھائیاں بانٹی تھیں۔
بعد میں ظاہر ہے پھر آج وہ پیپلز پارٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اسی بھٹو کی پیپلز پارٹی پہ۔ عزیز دوستوں، وہ جو پیریڈ تھا نا نیپ اور بھٹو اور وہ بلوچستان کا جو پیریڈ تھا، اس پولیٹکس کو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بلوچستان کے اس پیریڈ کی، کیونکہ وہ واپس ریسرجنٹ ہوا تھا بلوچستان موومنٹ 71 میں، اور وہ 71 سے 77 تک بھٹو کا جو پیریڈ تھا اس میں وہ کیا چیز تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ وہ لوگ جو بلوچستان کے اس پیریڈ کے جو کہ امپورٹنٹ پیریڈ تھا، اور اس میں انہوں نے پاکستان آرمی کو صحیح مطلب نقصان پہنچایا تھا، اور بھاگ گئے تھے، پھر بعد میں ازائلم لی گئی تھی افغانستان میں، کافی سارے چلے گئے تھے۔ جیسے ہمارے دوست ہیں مہران مری، نواب خیر بخش مری کے صاحبزادے، جن کے میں اکثر انٹرویو لگاتا رہتا ہوں، وہ اسی دوران پیدا ہوئے تھے افغانستان میں۔ اور عزیز دوستوں، بعد میں جب ضیاء الحق کی سرکار آئی بھٹو کو ہٹا کے، تو ضیاء الحق نے عام معافی ایمنیسٹی ڈکلیئر کر دی تھی، اور سارے بلوچ لیڈروں کو واپس بلایا تھا، اور سب پھر اس وقت واپس آئے تھے۔ ان سے ظاہر ایگریمنٹ ہوئے تھے کچھ، جو کہ ظاہر کبھی پورے نہیں ہوئے۔ عزیز دوستوں، اگلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں وہ بھٹو کا پیریڈ، جس میں بلوچستان اور نیپ پولیٹکس آپ کے سامنے سمجھ میں آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ، کائنڈلی کیپ سپورٹ۔ بلوچستان میں کیا ہے وہ انبلیویبل ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ایک پروگریسو سیاست سمجھ کے بھٹو صاحب کے ساتھ پروگریسو سیاست کے تھرو پہچان کے آئے ہیں، جب آپ بلوچستان میں جو انہوں نے کیا ہے وہ شاکنگ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور تو وہ میں کچھ مثال کے طور پر، وڈ یو بلیو دس کہ جو 1973 کا آئین بنا، تو اس میں 73 کے آئین پہ کنسنسس ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے، وہ اسمبلی سے پاس ہونے سے پہلے ہی انہوں نے بلوچستان میں جو حکومتیں تھیں نیب کی بلوچستان میں، وہ ختم کی، اور پھر دین NWFP میں جو نیب کی حکومت تھی وہ احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ اس دوران اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ نیب میں بھی بزنجو صاحب واز ان فیور آف اے سافٹر اپروچ ٹورڈز بھٹو۔ بزنجو سے بڑا کوئی ویژنری سیاستدان بلوچستان میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ اس وقت دیکھ رہے تھے، آپ اس وقت کے حالات کو ذرا امیجن کریں کہ 24-25 سال بعد پہلی دفعہ حقیقی جمہوریت کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ 1970 کے الیکشن پہلی دفعہ ایڈلٹ فرینچائز کی بنیاد پہ ہوئے ہیں، پہلی دفعہ ایک جمہوری پروسیس حکومت میں آئین بن رہا ہے، تو بھٹو اور فوج اور بیوروکریسی کو بڑے پینسٹیکنگلی رین ان کیا گیا تھا۔ تو بزنجو صاحب کا آرگومنٹ یہ تھا، دونوں بھٹو صاحب کو اور اپنی پارٹی کو بھی، کہ ہم زیادہ ایگریسو یا کنفرنٹیشنل پالیٹکس نہ کریں، جو مشکل سے اسپیس لی ہوئی ہے وہ دوبارہ ملٹری اور بیوروکریسی لے لیں گے۔ لیکن بھٹو صاحب اور بزنجو صاحب کی ان کی حکومت ختم کر دی بھٹو صاحب نے۔ اب ذرا دیکھیں، اس کے باوجود نیپ نے اسمبلی میں رہ کے کانسٹیٹوئنٹ، اس وقت آئین اسمبلی میں کلاز بائی کلاز کانسٹیٹیوشنل، دس از کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ناٹ دا نیشنل اسمبلی ناؤ، کلاز بائی کلاز ریویو چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اسمبلی کے اندر رہ کے اپنا پروٹیسٹ جاری رکھا، جس کا مطلب وہ چاہتے تھے اس پروسیس کا پارٹ رہے۔ 23 مارچ کو، 10 فروری کو وہ حکومت ختم کر دیتے ہیں۔ 23 مارچ کو اپوزیشن مل کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ کرتی ہے، بھٹو صاحب کے اپوزیشن جو ہے، ولی خان لیڈر ہے، بھٹو صاحب لیاقت باغ میں ان پہ آرکیسٹریٹ کراتے حملہ، FSF اور اپنے جو غنڈے ہیں ان کے تھرو، ادھر کافی سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور وہاں سے نیب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا بائیکاٹ کرتی ہے۔ آئین سازی بائیکاٹ میں پھر بھی چل رہی ہے۔ تو اس دوران یعنی یہ اگلے نیئرلی 50% آف دا کانسٹیٹیوشن جو ریویو ہوا ہے وہ اگلے دنوں میں ہوا ہے، جس کا مطلب بلوچستان سے اس پورے اس میں کوئی اسمبلی میں بیٹھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ساری نیب کے لوگ تھے، وہ بائیکاٹ میں۔ آخری دن 10 اپریل کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے آئین پاس ہوتا ہے متفقہ طور پر۔ وہ آئین پاس ہونے سے گھنٹہ پہلے بھٹو صاحب بزنجو اور ولی خان اپنا بائیکاٹ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بزنجو اور ولی خان کو پشتون بلوچ اس میں کافی کرٹیسزم بھی ملتی ہے کہ آپ نے لیجیٹمیسی دے دی وداؤٹ گیٹنگ مچ ان ریٹرن، اور آپ نے ایک غیر ضروری لیجیٹمیسی دے دی ہے۔ لیکن ان دونوں کی تھنکنگ یہ تھی جو میں نے بتائی، وہ لارجر پکچر دیکھ رہے تھے کہ یہ 24-25 سال بعد جمہوریت آئی ہے، ایڈلٹ فرینچائز ہے، ایک آئین ہے جس میں براڈ متفقہ طور پر ہم
ایگری کر رہے تو انہوں نے اس کے باوجود کمپرومائز کیا. اچھا بزنجو صاحب اس دوران آل along سافٹر رول پلے کرتے رہے. بھٹو صاحب وہ سو مکیولن کہ انہوں نے بیک ڈور چینلز کے تھرو بزنجو صاحب کو یہ امپریشن بھی کہیں دی ہوئی تھی تسلی کہ آپ ذرا کوآپریٹ کریں, ہم آپ کی حکومت دوبارہ بحال کر دیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. سو 14 اگست 1973 کو آئین فائنلی پروملگیٹ ہوتا ہے. سو پروملگیشن اب 14 اگست تک بھٹو صاحب کو تھوڑی بہت ابھی نیب کی کوآپریشن چاہیے تھی, تو اس وقت تک وہ پھر انہوں نے بیک ڈور چینلز رکھے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی حکومت ہٹائی ہوئی ہے. جس دن یہ آخری ڈپینڈنسی بھٹو صاحب کی ختم ہوئی, انہوں نے جتنے بلوچ لیڈرز آف نیب تھے یعنی ایک دن کا انتظار بھی نہیں کیا, 14 اگست کی رات کو ہی سب کو گرفتار کر لیا. اور اگلا ایک سال انہوں نے سارا زور اس پہ لگایا کہ ولی خان اور باقی جو نیب ہے 1975 میں تمام نیب پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پابندی لگ گئی. بھٹو صاحب نے عدلیہ, بھٹو صاحب نے آرڈیننسز قوانین کے تھرو نیب کو ختم کرنے کے لیے جو انجینئرنگ اور منورنگ ہو سکتی تھی وہ ساری کی. حیدرآباد سازش کیس چلا, یہ میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا. یہ سب چلتا رہا ضیاء الحق کے مارشل لا تک. جب ضیاء الحق کا مارشل لا آتا ہے تو مری میں کوئی سہالہ ریسٹ ہاؤس یا وہ جہاں پہ یہ سارے قیدی تھے, تو پہلے یا دوسرے دن مارشل لا کے ضیاء الحق صاحب جس طرح کے تھے خوش آمدی, وہ پہنچ گئے. وہ ابھی بھٹو صاحب کو اسی طرح سر کہہ کے بلا رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مجبوری تھی لیکن ہم ابھی بھی جو ہے آپ گائیڈ کریں ہمیں. تو یہ جنرل چشتی صاحب ہے, ابھی بھی ایک ریٹائرڈ فوجی, کبھی کبھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں بڑے غصے میں آ کے بولتے ہیں, مونچوں والے ہیں. یہ ضیاء کے مارشل لا کے جو آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے آپریشنل پلان امپلیمنٹ کیا, یہ جنرل چشتی تھے. تو چشتی صاحب کی کتاب ہے اس وقت, وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہے جب وہ بھٹو صاحب سے اگلے دن ملتے ہیں مارشل لا کے بعد, سب ہاؤس اریسٹ میں. تو وہ ضیاء الحق صاحب روایتی خوش آمد میں بھٹو صاحب کو کہتے ہیں کہ سر بس آپ گائیڈ کریں, آپ بتائیں, ہم انشاءاللہ 30 دن میں یا 60 دن میں 90 دن میں الیکشنز کرائیں گے, آپ بے فکر رہیں, ہمارے کوئی لمبے ارادے نہیں ہیں. ون آف دا تھنگز دیٹ بھٹو ٹیلز ہم, the first piece of advice, not to disband حیدرآباد سازش کیس. اچھا وہ unbelievable ہے for a smart politician like بھٹو. یہ دو باتیں آج تک ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی. نمبر 1 کہ نیب جو تھی وہ 2 چھوٹے صوبوں کی جماعت تھی, اور آئیڈیالوجیکلی اگر پیپلز پارٹی سے کسی کی سملر نظریہ تھا تو وہ نیب ہی تھا, آف آل دا اسلامسٹ اینڈ ریلیجس پارٹیز. بھٹو کا جو سب سے زیادہ ہیٹریڈ اور نفرت تھا وہ شعر وہ نیب کے لیے تھا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اتنی نفرت آپ کی کیسے ہو سکتی ہے. نہ وہ آپ کے سندھ پنجاب میں جدھر آپ کا سپورٹ بیس ہے نہ ادھر کمپیٹ کرتے ہیں, نہ نیب کوئی پوٹنٹ تھریٹ تھا فار بھٹو ایز اے نیشنل لیڈر. اور ضیاء الحق کو اگر چشتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی کتاب سے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مارشل لا لگنے کے بعد بھی اگر آپ ضیاء الحق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حیدرآباد سازش کیس نہ ختم کریں, یعنی ولی خان اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں ہی رہنے دیں, تو یو کین امیجن کہ بھٹو جیسا بندہ اس طرح کی حرکتیں کرنا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ اس پہ میں کنکلوڈ کروں گا. بزنجو کی جو برانڈ آف سیاست تھی کہ بلوچ نان وائلنٹ پارلیمانی جدوجہد کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرے, اس کو وہ سیویئر ہٹ لگا اس وقت, وہ آج تک بلوچستان میں. بزنجو اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہونے, یعنی بزنجو بلوچستان کے تمام لوگوں کو بلوچ بیلٹ میں سیاست بزنجو نے سکھائی. عطا اللہ مینگل کو بزنجو لایا, نواب بگٹی کو بزنجو لایا, خیر بخش مری کو بزنجو لایا. آپ نے بزنجو کو اتنا ناکام کروایا, شرمندہ کرایا بیک ڈور چینل کر کے, اور آخر میں یہ پھر آپ نے 80,000 فوج بھیج کے 4 سال جو ادھر کیا کہ 1988 کے جب الیکشن ہوتے ہیں, جب 10 سال بعد جمہوریت بحال ہوتی ہے, بزنجو کا صفایا ہوا بلوچ بیلٹ سے. بزنجو کو ان کے شاگردوں نے ہرایا کہ وہ ریڈیکل بلوچ یوتھ میں بزنجو وہ سو ڈی لیجیٹمائزڈ. اس میں ایک بڑا عنصر جو تھا وہ بھٹو صاحب کی یہ پالیسی تھی. اور آج تک بلوچ نوجوانوں میں جو ڈیبیٹ ہے کہ ہم کیا نان وائلنٹ پارلیمانی سیاست کے تھرو بلوچ حقوق حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں, بات کرے کہ وہ بھٹو صاحب اور بزنجو سے شروع کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ اثرات, وہ جو ریڈیکلائزیشن آف دا بلوچ یوتھ اینڈ پالیٹکس ہے, اس کا آغاز بھٹو صاحب کے دور میں ہوا اور وہ آج تک چلا.